میں نے ایک واقعہ دیکھا جو حقیقتاً میرے لیے بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ 3 بھائی کا ذکر ملتا ہے کہ ایک شہر میں اتفاق یہ ہے کہ ان تینوں بھائیوں کو اذان دینے کا ایک خاص انداز پتہ تھا، لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ سب سے پہلے سب سے بڑے بھائی کو اپائنٹ کیا گیا کسی مسجد میں نماز کے پہلے اذان دینے کے لیے۔ اذان دی انہوں نے، تقریباً 10 سال انتقال کر گئے۔ پھر ان کے چھوٹے بھائی کو اپائنٹ کیا گیا، انہوں نے بھی اتفاقاً اذان دی اور وہ بھی 10 سال ہی کے بعد انتقال کر گئے۔ تیسرے بھائی سے جب یہ کہا گیا کہ تم اب اس شہر میں اس جگہ کے اوپر اذان دو، اس نے کہا نہیں، میں اذان نہیں دوں گا۔ لوگوں نے بڑے تعجب سے، تم اس عبادت کو چھوڑ رہے ہو، کیا تمہیں اذان دینا پسند نہیں؟ کہا اذان دینا پسند ہے، لیکن یہاں پر اذان دینا مجھے پسند نہیں ہے۔ اس زمانے میں، آج کے دور میں تو مائک سے اذان ہوتی ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں مینارے ہوتے ہیں۔ یہ مینار کا اصل استعمال کیا ہے؟ مینار بلندیوں کے اوپر ہوتے تھے پہلے، اور وہاں پر جا کر مؤذن اذان دیتا تھا، یہ مأذن کہلاتا تھا۔ اور جب ایک بلندی پہ کھڑا ہوا انسان ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی نگاہ چاروں طرف جائے گی، دائیں بائیں۔ کہتا ہے کہ مجھے وہاں جا کے اذان دینا پسند نہیں، لہٰذا میں اذان نہیں دوں گا۔ جب زیادہ اصرار کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں اپنے 2 بڑے بھائیوں کا انجام دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں اذان نہیں دوں گا۔ بھائی واہ۔ اس سے پوچھا گیا کیا وجہ کیا ہے، پورا واقعہ تحریر کیا گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں جب بڑے بھائی کا انتقال ہو رہا تھا تو میں سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ رہا تھا۔ اچانک اعتذار کا موقع تھا، اچانک میرے بھائی نے مجھ سے کہا کیوں قرآن پڑھ رہے ہو؟ یعنی زبان بول نہیں رہی تھی، طاقت نہیں تھی، اور مجھے اس نے ٹوک دیا کیوں قرآن پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا قرآن تمہارے لیے تاکہ تمہاری روح آرام سے۔ کہا نہیں، مجھ سے قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ میں تو اکبر۔ تنگ رہ گیا، ایک مؤذن کہہ رہا ہے کہ قرآن سے رشتہ نہیں ہے، میرے لیے تو بہت بڑی بات تھی۔ میں بالکل چپ رہا، خاموش۔ انتقال ہو گیا۔ کا سیم یہی سچویشن پیدا ہوئی، چھوٹے بھائی جو مجھ سے بڑا تھا اس کا جب انتقال ہو رہا تھا، میں پھر بیٹھا سورہ یاسین پڑھا تو اس نے بھی سیم یہی ورڈز، میرا کوئی قرآن سے تعلق نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ ان دونوں کی زندگیوں میں ایسا ضرور تھا کہ جس کی بنا پر یہ آخری وقت میں اللہ نے سزا دی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے توسل کیا اللہ سے، باقاعدہ فریاد کی کہ خدا را مجھے بتا دے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اتفاق سے کل ہی یہ خواب دیکھا کہ میرا بڑا بھائی، سب سے بڑا بھائی، خواب میں آیا اور بڑی عجیب اور وحشتناک پوزیشن اس کی۔ میں نے پوچھا خیریت کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میرا جرم کیا تھا کہ جس کی بنا پہ میں سورہ یاسین سننے پر تیار نہیں تھا۔ کہ میں جب بلندی پہ جاتا تھا اذان دینے کے لیے تو اس جگہ پہنچنے کے بعد حالت یہ تھی کہ میں جب لوگوں کے گھروں پہ نظر پڑتی تھی تو میں مردوں کو نہیں، نامحرم عورتوں کو دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس جرم کی سزا کے طور پر انسان کے ایمان کو اس طرح سے چھین لیا کہ پھر آخری لمحات میں وہ قرآن سننے اور قرآن کی شفاعت کو لینے پر تیار نہیں رہ گیا۔ بہترین، پھر اس جوان نے باقاعدہ توبہ کی، ان لوگوں کے لیے بھی توبہ کی، خود بھی توبہ کی۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان گناہ سے پہلے اللہ سے توفیق طلب کرے کہ گناہ نہ ہونے پائے، اور اگر خدا نخواستہ یہ گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اس گناہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جتنی جلدی ہو انسان واپس پلٹے اور توبہ کرے۔ لیکن توبہ کی سب سے بڑی، سب سے اہم شرط یہی ہے کہ پھر اس گناہ کو انسان دوبارہ انجام نہ دے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان دوا بھی کھا رہا ہو اور جس کھانے کی وجہ سے بیمار ہو رہا ہے اس کھانے کو بھی کھاتا رہے، یہ دونوں ساتھ میں نہیں آ سکتے۔ پرہیز بھی ساتھ میں دوا بھی۔ توبہ دوا کا نام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس گناہ کو انجام نہ دینا یہ وہ پرہیز ہے کہ جس کی بنا پر توبہ اس کی گناہ کو پاک کر کے اسے پھر صاف انسان بنا سکتی ہے۔